ایسے ہی ہوا. ایک بزرگ تھے بہت بڑے، حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی. یہ شیخ ابو الحسن خرقانی کون ہے؟ ان کو پہلے آپ سمجھ لیں. یہ شیخ ابو الحسن خرقانی وہ ہیں کہ جب محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر کئی حملے کیے، جی محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر کئی حملے کیے اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا تو وہ پہنچا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں، اور کہا شیخ صاحب میری تلوار ناکام ہے، آپ کچھ ایسا کریں کہ مجھے اللہ کامیابی دے. تو شیخ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا بیٹے میرا یہ جبہ لے کر جاؤ، اور جب تمہاری طاقت ناکام ہو جائے تو اس جبے کو رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. آپ سوچو محمود آئے ہندوستان، جبہ رکھ کر دعا کی، اور اس کے بعد ہندوستان کے بعض علاقے فتح ہو گئے. جس کے جبے میں اتنی تاثیر ہو کہ اس کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہو، اس شخص کے وجود کی تاثیر کیا ہوگی؟ اس شخص کے وجود کی تاثیر کیا ہوگی؟ وہ ہے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ. اب شیخ ابو الحسن خرقانی اتنے بڑے مرتبے پہ کیسے پہنچے؟ ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا فلسفی تھا، دنیا کا ایجوکیٹڈ انسان، بہت پڑھا لکھا انسان تھا. وہ اتفاق سے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کا مرید ہو گیا، اور جب مرید ہوا تو ایک دن اس کے دل میں خیال آیا بہت دن میں نے ہو گئے شیخ کی زیارت نہیں کی، شیخ ابو الحسن خرقانی کی زیارت نہیں کی، چلنا چاہیے اور حضرت سے ملنا چاہیے. خانقاہ میں گیا، خانقاہ میں حضرت تھے نہیں. لوگوں نے کہا گھر گئے، گھر پہ آئے، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا میں فلاں فلسفی ہوں، حضرت کا مرید ہوں، کیا شیخ ابو الحسن خرقانی ہیں؟ وہ اندر سے آواز آئی ارے وہ مکار، وہ شیخ کب سے بن گیا، وہ حضرت کب سے بن گیا، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. یا اللہ، جس کی بیوی اس کو مکار کہے اور کہے کہ وہ شیخ کب سے ہو گئے، وہ حضرت کب سے ہو گئے، وہ تو مکار آدمی ہے. انہوں نے سوچا سب سے معتبر بات کس کی؟ بیوی کی. ابھی یہ بندہ پہلے دنیاوی پڑھا لکھا تھا، جلدی سے اللہ والوں کو مانتا نہیں تھا، ایک ہی کو مانا تھا. اب اس میں بھی گھر سے اس طرح کی بات آئی. دور ایک دوسرا مرید کھڑے رہ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا. اس فلسفی کو بلایا کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ. وہ آیا، کہا کہ تو ٹینشن مت لے، فکر مت کر، حضرت جنگل گئے ہوئے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، گھر کے لیے، ابھی آتے ہوں گے، مل لینا، پریشان مت ہو. لیکن اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں. پیر روشن ضمیر ہوتا ہے، پیر روشن ضمیر ہوتا ہے. روزانہ شیخ ابو الحسن خرقانی اپنے گھر کی لکڑیوں کو، چولہے کی لکڑیوں کو سر پہ رکھ کے لاتے تھے. لیکن اس دن وہ فلسفی صاحب کو جو حضرت کی بیوی نے خطرناک ڈوز دے دیا تھا، تو اب کی مرتبہ حضرت آ رہے تو اس شان سے آ رہے ہیں کہ شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آگے لکڑی کا گٹھا رکھا ہوا ہے اور سانپ کو ہاتھ میں چابک بنا رکھا ہے، شان سے چلے آ رہے ہیں. جب ان کو اس طرح آتے دیکھا تو وہ فلسفی سوچنے لگا نہیں میرے حضرت تو بہت صحیح ہے، اگر غلط ہوتے تو شیر پر بیٹھتے کیوں اور سانپ کو چابک کیوں بناتے، ان کی بیوی غلط ہے. آیا، پیر چومے، ہاتھ چومے، سرکار ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا بولو. حضرت آپ کے گھر گیا تھا، آپ کی بیوی تو آپ کو مکار کہتی ہے اور کہتی وہ حضرت کب سے ہو گئے، وہ شیخ کب سے ہو گئے، وہ بزرگ کیسے ہو گئے، وہ تو مکار ہے مکار. حضرت اگر آپ نے یہ منظر نہ دکھایا ہوتا تو میں کبھی کسی ولی کا معتقد نہ رہ جاتا. حضرت آپ پہلا ایک کام کریں، اس بدبخت عورت کو اپنے گھر سے نکال دیں، اس کو طلاق دے دیں، ورنہ لوگ آپ سے بدزن ہو جائیں گے. شیخ ابو الحسن خرقانی نے مسکرا کے کہا خاموش رہو، وہ میری بیوی ہے، وہ میری شریک حیات ہے. اور سنو، یہ جو تم منظر دیکھ رہے ہو کہ میں شیر پہ بیٹھ کر اور سانپ کا چابک بناتا ہوں، یہ مرتبہ مجھے نماز روزوں کی وجہ سے نہیں ملا، میری بیوی کے ظلم پر میں نے صبر کیا، اللہ نے مجھے یہ مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مقام عطا فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان جو
نفل عبادتوں سے مرتبہ نہیں ملا، وہ بیوی کی تلخیوں پہ صبر کرنے سے ملا. یہ ہے. اور